زید کا لیا، جانے دو، جانے دو، زید کا لیا۔ اسٹیج آپ کے حوالے۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے میں ناکام ہو گیا ہوں، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا کبھی کسی نے آپ پر الزام عائد کیا ہے؟ کیا کسی ہم سفر نے آپ سے بے وفائی کی ہے؟ کیا کوئی آپ کا درینہ دوست جو آپ کا بے انتہا قریب تھا، اس نے آپ کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے؟ اگر ہاں تو پھر آپ کا کیا رد عمل تھا؟ میرے کارواں، میرے مجلس، معزز سامعین، انسان کا فطری رد عمل غصے، مایوسی اور انتقام کی صورت میں نکلتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میرا دل پاش پاش ہو گیا جب اس شخص نے اپنی ناکامی کی وجہ مجھے بتایا۔ وہ شخص جس کا نام ٹرین سے زیادہ طویل تھا، مرزا اسد اللہ ملک علی نعمانی۔ آگے بھی بہت کچھ تھا لیکن مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ وہ ایک قدآور شخصیت تھی، میرا مطلب ہے 6 فٹ 9 انچ۔ ہر دفتر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پر الزام کرتے ہیں، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میرے اوپر بے انتہا الزامات عائد کیے۔ میرے دوستوں، انسان کا یہ عمل فطری رد عمل ہے کہ انسان غصے کی صورت میں اپنی منفی اثرات کو باہر پھینکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غصہ انتقام کی آگ کے اندر اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سوچوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے ہائے کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میرے دوست نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اور اسی سوچوں میں جب وہ گم رہتا ہے تو پھر اس قید کے اندر اپنی زندگی کو پورا بسر کر دیتا ہے۔ میرا دل بھی اچاٹ تھا، میرا دل بھی پاش پاش تھا۔ مجھے اپنے کسی دوست کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرا ایک دوست جس کا نام ضیاء ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی صحت مند ہے، 200 کلو اس کا وزن ہے، اسی لیے لوگ اس کو ستاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ رجحان۔ اور وہ بھی اپنا خوبصورت رد عمل غصے کی صورت میں دیتا تھا۔ تم چنانچہ بچے سے اور چھیڑتے تھے اور وہ اور غصہ کرتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے اس نے ایک منفرد تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ اس نے مزید 100 کلو وزن بڑھا لیا۔ چنانچہ اب لوگ اسے مزید چھیڑتے ہیں، اس کے جواب میں وہ ہمیشہ مسکرا کے جواب دیتا ہے۔ اسی لیے میں اس کے پاس گیا، اپنا سارا ماجرا سنایا تو وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ پھر سر اٹھا کر اس نے تاریخی جملے کہے، ایک گھوسا دو سے۔ واہ واہ، مجھے تو ایسے ہی دوستوں کی ضرورت ہے جو مشکل میں میرے ساتھ چل کر ایسے ہم سفر کا خاتمہ کر دیں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ پکڑو بیگ، اس کو آدھے گھنٹے تک اٹھا کر اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر میں تمہارے ساتھ۔ یار ضیاء، اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کیا پتھر بھرے ہوئے تم نے؟ بہت بھاری لگ رہا ہے۔ زید، میں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو خاموشی کے ساتھ اس کو آدھے گھنٹے تک اٹھا کے رکھو، یا پھر طلسماتی الفاظ کا استعمال کرو، جانے دو۔ نہیں ضیاء، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا دشمن ہے اور میں اس سے انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اور اس بیگ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔
मैं नहीं जाने दूंगा, जाने दूंगा। फिलहाल बैग चला गया और मैं अपने घर वापस आया। मैं थक चुका था। हाथ खड़ा कीजिए अगर आपके घर में लड़ने वाले बच्चे हैं। यकीनन हर घर में होते हैं और ये घर की आन बान शान होते हैं। मेरा बड़ा बेटा सिनान सेहतमंद, बातूनी और जिद्दी है, अपनी माँ पे गया है। और मेरा छोटा बेटा उसामा बहुत ही नातमा, मासूम, सच्चा, मुझ पे गया है। उन दोनों की लड़ाई होगी तो यकीनन सिनान ने उसको रुला दिया। वो रो रहा था और मैंने उसको जाकर जब चॉकलेट दी और उसके आंसू पहुंचे तो वो खामोश हो गया। फिर मैं आकर सोफे पे बैठ गया और आराम करने लगा कि अचानक दोबारा से उसामा भागता हुआ आया। बाबा बाबा मुझे चॉकलेट दे, सिनान के लिए चॉकलेट दे, चॉकलेट दे। मैंने उससे चॉकलेट दिया, लेकिन उसके इस तर्ज अमल ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। और जाने दो का असल मतलब यानी कि माफ कर दो और एहसान करो मुझे समझ आ गया। मेरे दोस्तों, दुनिया में हमारे दोस्त, अहबाब, हमसफर, उनसे हमारे ताल्लुकात अनबन होती रहती है। इन हालात में हमारे अंदर गुस्सा, इंतकाम की आग जलती रहती है और हमें कैद में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों, वक्त आ चुका है इस गुलामी से आजादी हासिल करने का। अगर आपको आजादी हासिल करना है तो मेरे साथ कहिए, जाने दो और आजाद हो जाओ। याद रखिए, जो सबसे पहले माफ करता है वो बहादुर है, जो सबसे पहले माफी मांगता है वो ताकतवर है, और जो जाने दो का बकसरत इस्तेमाल करता है वो खुश और खुर्रम है। चुनाचे में दफ्तर गया, उस शख्स से माफी मांगी, उसे भी माफ किया और उस वाक़े पर जाने दो के तिलिस्माती अल्फाज फेर दिए और कोशिश की कि मैं भी एक ताकतवर, बहादुर और खुश और खुर्रम इंसान बन जाऊं। मेरे कारवां, मेरे मजलिस।